ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. قرآن پاک کی میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 یہ سنائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے کی، حق سنانے کی اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کا پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا سارا ہی باعث اجر و ثواب ہے. پڑھیں گے ثواب ہوگا، سنیں گے ثواب ہوگا، عمل کریں گے ثواب ہوگا. قرآن ایسی چیز ہے اگر آپ محسوس کریں کہ اطمینان قلب نہیں ہے، روح کو تسکین نہیں ہوتی، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، کاروبار میں سکون نہیں ہے، گھر بار میں سکون نہیں ہے، خاندان میں سکون نہیں ہے، تو بہترین طریقہ کار یہ ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، تلاوت کی برکت سے سکون ہو جائے گا. یہ عظمت قرآن ہے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہے. بندے کو گھر میں سکون نہیں ملتا، بعض اوقات کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کاروبار پہ بھی سکون نہیں ملتا. وہ ٹوٹل 10 منٹ کے لیے مسجد میں آتا ہے، اس کو بڑا سکون ملتا ہے. حالانکہ وہی اینٹیں لگی ہیں، وہی مسالہ، وہی سریا، وہی سیمنٹ، وہی جگہ، سارا کچھ وہی ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لہذا جہاں ذکر ہو وہاں سکون ہوتا ہے. جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو وہاں پر سکون ملتا ہے، سکون. تو ثابت ہوا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو وہاں سکون ہوتا ہے. جس جگہ اللہ کا ذکر ہو اس جگہ میں اللہ کا سکون ہے. اور جس دل میں اللہ کا ذکر ہو، جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو، جس کے کانوں میں اللہ کے ذکر کی آواز ہو، جس کی نگاہ اللہ کے قرآن کو دیکھے، پھر سکون خود ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے. فی زمانے میں اس وقت سب سے زیادہ اشد جو ضرورت ہے نا انسان کو، جس کی ضرورت ہے وہ سکون ہے. بندے کو سکون نہیں ملتا. اللہ والے جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. آپ لوگ تو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا، میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے جیسے گناہگار کو، اور یہ بات میں بڑے دعوے سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں. اگر آپ سب کو دیکھا جائے، نچوڑا جائے، تو میں یقیناً اپنے بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کر پھر بات کر رہا ہوں. تو سکون لینے کے لیے جب میں مسجد میں آتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں یہاں بڑا سکون ہے. اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے یہاں پر بڑا سکون ہے. سکون کہاں پر نہیں ہوتا؟ جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو. اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال.
کوئی گھر آپ خرید لیں یا آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں، ایک کمرے کو بند کر دیں، کئی سالوں تک اس کو کھولے نہ، اس کمرے کی کیا حالت ہو جائے گی؟ جالے، مٹی، برا حال ہو جائے گا، وہاں پر جانے کو دل نہیں چاہے، اور کچھ جائے تو اس کو خوف آئے گا۔ بلکہ پرانے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جنات اور شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں۔ کئی سالوں تک کوئی گھر بند رہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جنات اور شیاطین اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ سوچ میرے بھائی، تیرے گھر کے اندر ایک کمرہ ہو، باقی سارے کمروں میں تو قرآن پڑھے، نماز پڑھے، یا باقی سارے کمروں میں تو آباد رہے، ایک کمرہ اگر بند ہو، اس بند کمرے کو کئی سالوں تک بند رکھے، اس کے بعد وہاں پر مٹی، جالے، شیاطین اور جنات گھس جاتے ہیں۔ اگر ایک گھر بند ہو، اس کے اندر شیاطین اور جنات آ جاتے ہیں، تو جو دل کئی سالوں سے بند ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ کئی سال گزر گئے، نماز نہ پڑھی، قرآن نہ پڑھا، تلاوت نہ کی، شراب نوشی کرتے رہے۔ جس دن اجتماع تھا ہمارا سالانہ، تو گیٹ پر میں چیکنگ کرنے کے لیے خود کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان 25-30 سال اس کی عمر ہوگی اندازے سے، تو وہ اندر گیا، تو جو چیکنگ کرنے والے میرے ساتھ والے ساتھی تھے اس کے پیچھے چلے گئے، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ کہنے لگے پیر صاحب یہ دیکھو یہ بندہ اس نے شراب پی اور پھر شراب پی کے اس حالت میں اندر جا رہا ہے، نشے کی حالت میں جا رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا یار اس محفل پاک کے اندر تو ایسے آیا؟ کہہ رہا میرا بھائی آیا تھا، میں اس کو لینے کے لیے آیا۔ بات کرنے کا مطلب فقط یہ ہے میرے بھائی، اگر اللہ نے وہاں جانے کی توفیق دی ہے مسجد میں یا کسی میلاد میں، تو دعا کرو اللہ پاک ہو کے جانے کی توفیق دے، ہے نا؟ کم از کم یہ ارادہ لے کے جائے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اگر مسجد میں بھی آنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، تو یہ سوچ کر آؤ کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر وہاں بھی اسی حالت میں جانا ہے تو پھر جانے کا فائدہ۔ تو اطمینان قلب کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ۔ اللہ کی یاد میں فائدہ ہے، اللہ کے ذکر میں فائدہ ہے، مسجد میں آنے میں فائدہ ہے۔ اور جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں وہ رب سے بھی دور ہیں۔ اللہ، جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہیں وہ خالق سے بھی دور ہیں۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو زمانہ جا رہا ہے نا، یہ جو زمانہ جا رہا ہے، ہر بندہ اتنا مصروف ہے، اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ ذرا سا بھی کوئی کام ٹائم نکال کے مسجد میں چلا جائے، اتنا ٹائم ہی نہیں اس کے پاس۔ تو مسجدیں کوئی اختلافی جگہ نہیں ہے، کوئی اختلافی جگہ نہیں ہے مسجدیں۔ مسجد تو وہ ہے جہاں جا کے سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے، روح کی تسکین ہوتی ہے۔ تو آج جو میں نے قرآن پاک کی آپ کو آیت سنائی ہے سورہ بقرہ کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس میں ہے، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے زندہ کرتا ہے یا جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ملا لے یا ان کو ساتھ رکھ لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن پاک کی آپ کو میں نے آیت کا ترجمہ سنا دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ